لیے نمبرز پورے کرنا حکومت کے لیے چیلنج بن گیا۔ بیرون ملک موجود ارکان پارلیمنٹ کو 15 اکتوبر تک ہر صورت واپس آنے کی ہدایت۔ اس وقت 10 سے 15 حکومتی ارکان قومی اسمبلی اور سینٹ ملک سے باہر ہیں جبکہ طارق فضل چودھری، سید خورشید شاہ، رانا محمود الحسن، دنیش کمار، سینیٹر عبدالقادر بھی شامل۔ بجلی معاہدوں پر حکومتی ٹاسک فورس اور آئی پی پیز کے درمیان مذاکرات میں اہم پیش رفت۔ لال پیر پاور کے بعد ہب پاور بھی قبل از وقت معاہدہ ختم کرنے پر تیار۔ لال پیر پاور اور ہب پاور نے اہم پیش رفت سے متعلق پی ایس ایکس کو خطوط لکھ دیے۔ اجلاس میں بجلی معاہدہ قبل از وقت ختم کرنے کی منظوری لی جائے گی۔ وزیراعظم شہباز شریف کی لیفٹیننٹ کرنل محمد علی شوکت شہید کی رہائش گاہ آمد۔ اہل خانہ سے تعزیت، شہید کے بلندی درجات کی فاتح خوانی کی۔ شہباز شریف نے کہا، ملک کی سلامتی کے لیے پاک فوج کی قربانیوں کو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ قوم اپنے شہداء اور اہل خانہ کی ہمیشہ مقروض رہے گی۔ اسلام آباد احتجاج شرپسندی کرنے والے مزید افغانیوں کے ہوش ربا اعترافی بیانات منظر عام پر آ گئے۔ پرامن احتجاج کا لبادہ اوڑھے شرپسند بلوائیوں نے ریاست کے خلاف تمام حدود پار کر دی۔ انتشار اور فساد پھیلانے والے متعدد شرپسندوں کو گرفتار کر لیا گیا اور افغان شہری نے کہا کہ جاوید نامی شخص نے 5,000 روپے دے کر ایک دن مزدوری کرنے کو کہا۔ پی ٹی آئی جلسے میں توڑ پھوڑ گاڑیوں اور گھروں کو آگ لگانے کی ہدایت دی۔ کیا سپریم کورٹ ڈینس فنڈ میں موجود رقم رکھ سکتی ہے؟ چیف جسٹس نے دیامر بھاشا اور محمد ڈینس فنڈز کیس کی وفاقی حکومت اور وابدہ سے معاونت طلب کر لی۔ دوران سماعت چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ریمارکس دیے، جب سپریم کورٹ میں عجیب و غریب چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں اس وقت کوئی اعتراض نہیں کرتا۔ پاکستان میں بہت سے کام بغیر آئین اور قانون کے ہی ہو جاتے ہیں۔ سماعت جمعہ تک ملتوی۔ سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان $2 ارب سرمایہ کاری کے معاہدے متوقع، فریم ورک تیار۔ سعودی عرب کی جانب سے 2027 تک $5 ارب سے زائد کی مجموعی سرمایہ کاری ہوگی۔ مجموعی طور پر حکومتی اور نجی شعبے سے تقریباً 40 کمپنیوں کا وفد سرمایہ کاری کے لیے پاکستان پہنچے گا۔ زراعت، انفارمیشن ٹیکنالوجی، کنسٹرکشن مٹیریل کے معاہدے پر دستخط ہوں گے۔ حکومت نے بجلی کے واحد خریدار کے کردار کے خاتمے کے لیے انڈیپینڈنٹ ملٹی پلیئر مارکیٹ بنانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت کابینہ کمیٹی توانائی کا اجلاس۔ انڈیپینڈنٹ ملٹی پلیئر مارکیٹ بنانے کی منظوری۔ انڈیپینڈنٹ سسٹم اینڈ مارکیٹ آپریٹر کابینہ سے توثیق کی جائے گی۔ کمپنیز ایکٹ 2017 کے تحت SECB سے رجسٹرڈ کیا جائے گا۔ اعلامیہ جاری۔ پاکستان نے افغان بارڈر نوشکی غزنالی سیکٹر میں افغان فورسز کی جارحیت ناکام بنا دی۔ افغان فورسز کی جانب سے پاکستان کی پوسٹوں پر فائرنگ کی گئی۔ پاکستان نے جوابی کارروائی میں افغان چوکیوں کو نشانہ بنایا۔ فائرنگ کا واقعہ باڑ کی مرمت کے دوران پیش آیا۔ افغان فورسز کو بھاری نقصان بھی اٹھانا پڑا۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ پاکستانی سیکیورٹی فورسز اپنی علاقائی سالمیت پر کسی صورت حرف نہیں آنے دیں گی۔ افغانستان کی طرف سے ایک جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا گیا۔ تحریک انصاف کے رہنما شیر افضل مروت نے خود کو زہر دے جانے سے متعلق خبروں کی تردید کر دی ہے۔ سوشل میڈیا پر ویڈیو بیان جاری کر دیا۔ کہا، گزشتہ کئی روز سے میری صحت کے حوالے سے کئی خبریں زیر گردش ہیں۔ میری دھرنوں میں عدم شرکت کو بھی غلط طریقے سے اجاگر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ان خبروں میں کوئی صداقت نہیں۔ میں نے ٹیسٹ کروایا ہے جس کے نتائج میں ایسی کوئی علامات نہیں ملی۔
پہلی خاتون محتسب پنجاب عائشہ حامد نے عہدے کا حلف اٹھا لیا۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان نے محتسب پنجاب سے عہدے کا حلف لیا۔ تقریب میں سابق صوبائی محتسب میجر ریٹائرڈ اعظم سلیمان، سابق گورنر پنجاب شاہد حامد، سابق وفاقی وزیر زاہد حامد اور دیگر کی شرکت۔ رفاقت علی نسوانہ نے محتسب پنجاب کی تقرری کا نوٹیفیکیشن پڑھ کر سنایا۔ 4 ماہ سے سطح انٹرنیٹ صارفین کے لیے بڑی خبر، حکومت نے سست انٹرنیٹ کی سپیڈ بہتر ہونے کی تاریخ بتا دی ہے۔ پی ٹی اے کا کہنا ہے 30 اکتوبر سے صارفین کو بلا تعطل تیز رفتار انٹرنیٹ ملے گا۔ الیکشن کمیشن نے بانی پی ٹی آئی اور فواد چودھری کے خلاف توہین عدالت الیکشن کمیشن اور کمشنر کیس کی سماعت کی۔ بانی پی ٹی آئی کے بیان کو ویڈیو لنک کے ذریعے ریکارڈ کرانے کے حکم پر وزارت داخلہ اور اڈیالہ جیل انتظامیہ نے رپورٹ جمع کرا دی۔ بتایا کہ اڈیالہ جیل میں انٹرنیٹ کی سہولت موجود ہے لیکن انٹرنیٹ میں مسئلہ ہے۔ بانی پی ٹی آئی کیس کی سماعت 22 فواد چودھری کی 23 اکتوبر تک ملتوی کر دی گئی۔ بانی پی ٹی آئی کے گرد گھیرا تنگ، 9 مئی جی ایچ کیو حملہ کیس میں بانی پی ٹی آئی اور دیگر پر فرد جرم 19 اکتوبر تک عائد کی جائے گی۔ راولپنڈی کی انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت کے جج امجد علی شاہ کی سانحہ 9 مئی کیسز کی سماعت، مقدمے کے نامزد ملزمان میں چالان کی نقول تقسیم کی۔ کیس کی آئندہ سماعت 19 اکتوبر اڈیالہ جیل عدالت میں ہوگی۔ جن کی خود کوئی کارکردگی نہیں وہ دوسروں سے سوال کر رہی ہیں۔ وزیر اطلاعات پنجاب بسمہ بخاری کا مشیر خزانہ خیبر پختونخوا مزمل اسلم کے بیان پر رد عمل، کہا کہ پی حکومت کا ریلیف سے کوئی تعلق نہیں ہے اور کسان اور نہ ہی سولر پینل بانٹنے سے۔ بھائی یہ کر کیسے لیتے ہیں آپ لوگ؟ کے پی حکومت کے پاس روٹی سستی کرنے کا میکینزم تک موجود نہیں ہے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں ایک اور تاریخ رقم، تیزی کا رجحان برقرار، 100 انڈیکس نے 86,000 کی تاریخی حد عبور کر لی۔ انڈیکس 443 پوائنٹس کے اضافے سے 86,107 پوائنٹس پر ٹریڈ۔ گزشتہ روز 100 انڈیکس 753 پوائنٹس اضافے سے 85,663 پر بند ہوا تھا۔ 100 انڈیکس اکتوبر کے 6 کاروباری دنوں میں 5,000 پوائنٹ سے زیادہ بڑھ چکا ہے۔ 26ویں آئینی ترمیم پر جے یو آئی کو منانے کے حکومتی دعوے جھوٹے نکلے۔ راشد سومرو کا کہنا ہے کہ اے پی سی میں کوئی سیاسی بات نہیں ہوئی، آئینی ترامیم سے متعلق خبر میں صداقت نہیں ہے، صرف خیریت پوچھی گئی، ٹی وی پر خبر دیکھی تو حیران رہ گیا۔ بولے جے یو آئی آئینی اصلاحات کی حامی ہے، عوامی مفاد سے ٹکراؤ نہ ہو تو آئینی اصلاحات پر کوئی اعتراضات نہیں۔ لبنان میں پھنسے پاکستانیوں کی وطن واپسی کا سلسلہ شروع، پہلی خصوصی پرواز 70 مسافروں کو لے کر کراچی ایئرپورٹ پر لینڈ کر گئی۔ متعلقہ اداروں کے ایئرپورٹ پر خصوصی انتظامات، گورنر سندھ ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی، حفیظ الدین اور صوبائی وزیر اکرم اللہ دھاریجو نے ایئرپورٹ پہنچ کر گرمجوشی سے پاکستانیوں کا استقبال کیا ہے۔ واپس آنے والے مسافر عزیز و اقارب سے گلے ملتے ہوئے جذبات پر قابو نہ رکھ سکے اور آبدیدہ ہو گئے۔ خیریت سے وطن واپس آنے پر وزیر اعظم کا شکریہ ادا کیا۔ پچیس اکتوبر تک آئینی ترمیم نہ ضروری ہے نہ مجبوری ہے، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے واضح کر دیا۔ نجی چینل کو انٹرویو میں کہا کہ چاہتے ہیں سب کے اتفاق رائے سے آئینی ترمیم لائیں، میرے دروازے آج بھی تحریک انصاف کے لیے کھلے ہیں، آج تک پی ٹی آئی نے ہم سے رابطہ نہیں کیا، تحریک انصاف کا مشن پاکستان کو فیل کرنا ہے۔ توشہ خانہ 2 کیس میں بشرا بی بی کی ضمانت کی درخواست پر سماعت، اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایف آئی اے کو کل تک پروسیکیوٹر مقرر کرنے کی ہدایت کر دی۔ عدالت نے ایف آئی اے کو پروسیکیوٹر مقرر کرنے کے لیے 1 ہفتے کا وقت دینے کی استدعا مسترد کر دی۔ پروسیکیوٹر مقرر کر کے عدالت پیش ہوں، ضمانت کیس میں التوا نہیں دوں گا، جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کی ہدایت۔
کراچی کے علاقے منگو پیر خیر آباد میں پولیس مقابلہ ہوا. فائرنگ کے تبادلے میں 5 ڈاکو ہلاک ہو گئے. ایس ایس پی ویسٹ طارق مستوئی کا کہنا ہے کہ خفیہ اطلاع پر سرچ آپریشن کیا گیا. ڈاکوؤں کے قبضے سے اسلحہ، موٹر سائیکل اور دیگر سامان بھی برآمد کر لیا گیا. مقبوضہ کشمیر میں سرکاری مشینری کے استعمال کے باوجود بی جے پی کا صفایا. کشمیریوں نے بی جے پی کا غرور خاک میں ملا دیا. اپوزیشن جماعت کانگریس کا انتخابی اتحاد اکثریت حاصل کر کے حکومت بنانے کی پوزیشن میں آ گیا. 90 نشستوں پر ہونے والے انتخابات میں 42 نشستیں اپنے نام کر لیں. بھارتیہ جنتا پارٹی کو صرف 29 نشستیں ہی حاصل ہو سکیں. لبنان پر اسرائیل کے حملے جاری. 24 گھنٹے کے دوران 36 افراد جاں بحق ہو گئے، 150 زخمی ہو گئے. لبنانی وزارت صحت کے مطابق حملوں میں رہائشی عمارتوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. بیروت کے مشرقی وادی بیکا کو فضائی حملوں کا نشانہ بنایا گیا. اسرائیلی فوج نے چند گھنٹوں میں کئی رہائشی عمارتیں تباہ کر دی. جنوبی لبنان کا مضافاتی علاقہ دیہا کا بیشتر حصہ کھنڈر بن گیا. پاکستان تحریک انصاف نے اپنے اراکین قومی اسمبلی اور سینٹ کے کسی بھی اجتماع یا مظاہرے میں شرکت پر پابندی عائد کر دی. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے سرکولر جاری کر دیا. رکن قومی اسمبلی اور سینٹ کو کسی اجتماع، مظاہرے، ریلی اور احتجاج میں تاحکم ثانی شرکت نہ کرنے کی ہدایت. اسلام آباد احتجاج میں پولیس نے خیبر پختونخوا حکومت کی مشینری، گاڑیوں اور عملے کو تحویل میں لے لیا. ترجمان اسلام آباد پولیس کا کہنا ہے کہ مشینری کو مقدمات میں بطور شواہد عدالت میں پیش کریں گے. ریسکیو کی 17 گاڑیاں، 6 ایمبولینسز، 7 فائر ٹینڈرز، 3 واٹر بوٹس اور 1 کرین کو تحویل میں لیا گیا ہے. اسرائیلی وزیر دفاع نے امریکی ہم منصب سے ایران پر ممکنہ اسرائیلی حملے سے متعلق گفتگو کے حوالے سے طے شدہ دورہ اچانک ملتوی کر دیا ہے. اسرائیلی میڈیا کے مطابق اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے امریکی صدر سے بات ہونے تک وزیر دفاع کو امریکہ جانے سے روک دیا ہے. پینٹاگون کی ترجمان سبرینا سنگھ نے سوال پر جواب دینے سے گریز کیا. کہا، اسرائیلی سیاست پر تبصرہ نہیں کر سکتی، نہ ہی مجھے اس حد تک ان کے معاملات کا علم ہے. امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر نے کراچی ایئرپورٹ کے قریب دہشت گرد حملے کی مذمت کر دی. واشنگٹن میں میڈیا بریفنگ میں کہا کہ دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی آزادی اظہار اور پرامن احتجاج کی حمایت کرتے ہیں. پاکستانی حکام سے انسانی حقوق اور سنگین خلاف ورزیوں کا بنیادی آزادیوں کے احترام کا مطالبہ کرتے ہیں. پاکستان کے نوجوان کو پیمان شہروز کاشف نے نئی تاریخ رقم کر دی. 8000 میٹر سے بلند تمام 14 چوٹیاں سر کرنے والے کم عمر ترین پاکستانی بن گئے. شہروز سرباز خان کے بعد دوسرے پاکستانی ہیں جنہوں نے تمام 14 بلند ترین چوٹیاں سر کی ہیں. شہروز کاشف کا کامیابی پر مسرت کا اظہار کیا. کہا، یہ سب کچھ حاصل کرنا ان کے لیے آسان نہیں تھا. میرے لیے یہ کسی معجزے سے کم نہیں. پاکستان کے معروف یوٹیوبر سعد الرحمان المعروف ٹکی بھائی اور ان کی اہلیہ عروب جوتوئی کو گرفتاری کے بعد رہا کر دیا گیا. یوٹیوبرز نے سوشل میڈیا پر اسلحے کی نمائش کی تھی. ٹکی بھائی اور عروب جوتوئی کے معافی نامے کے بعد دونوں یوٹیوبرز کو چھوڑ دیا گیا. اور ماضی کی مشہور پاکستانی اداکارہ مشی خان پاکستان سپر اسٹار فواد خان کے وانی کپور کے ساتھ کام کرنے پر برہم ہو گئیں. بھارتی میڈیا کے مطابق فواد خان کے فلم ابیر گلاب کی شوٹنگ شروع ہو گئی. پاکستانی اداکارہ نے اس خبر پر ناراضگی کا اظہار کیا. انسٹاگرام پہ پوسٹ کر دی. لکھا، فواد خان اپنے ملک میں اے لسٹ اداکاروں کے ساتھ میگا پروجیکٹس میں کام کرنے سے انکار کر دیتے ہیں. اب بھارت کی ایسی اداکارہ کے ساتھ کام کر رہے ہیں جو زیادہ مشہور نہیں ہے.
अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं NTN न्यूज़ और मैं हूं पलवश शाह महमूद। और मैं हूं सदफ शम्स। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का करेंगे बाकायदा आगाज, लेकिन एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए NTN न्यूज़।